دن کے اندر آپ کی مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے تمام احباب اور میری تمام ماں بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ رب تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ رب تعالیٰ ہر قسم کے مصائب اور پریشانیوں سے آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرما کر رب تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے خوشحالی اور فراوانی والی زندگی عطا فرما دے، آمین۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں جو عمل، جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، ہمارے ان روحانی وظائف میں سے، یا آپ یوں سمجھ لیجئے ہمارے ان روحانی اسباق میں سے ایک اہم سبق آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ اہم سبق کیا ہے؟ اللہ کا ایسا عزم اعظم، آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے آپ اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ وہ عمل ہے جو گارنٹی شدہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں اگر یوں کہا جائے کہ آسمان پر کوئی پرندہ اڑ رہا ہو اور آپ یہ اسم اعظم پڑھ لیں، وہ پرندہ بھی آپ کے قدموں میں گر جائے گا۔ یہ اتنا اللہ کا جلالی اور طوفانی اسم اعظم ہے۔ اگر شادی کا مسئلہ ہے، منگنی کا مسئلہ ہے، رخصتی کا مسئلہ ہے، جادو بندش کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، کوئی اور پریشانی ہے، جتنی بھی پریشانیاں اور مصائب ہیں، آپ تمام پریشانیوں اور مصائب کے لیے اس اسم اعظم کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ایسا اسم اعظم ہے، پڑھتے ہی مقناطیس کی طرح دوسرے کو آپ کی طرف کھینچے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا والے میری عزت کریں، قدر کریں، میری ویلیو بڑھے، تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں میرا رعب اور دبدبہ، جس کے سامنے میں جاؤں میرا رعب اور دبدبہ اس پر حاوی ہو جائے، طاری ہو جائے، تب بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی جائز مقصد کے لیے، محبت کے لیے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ اس کے اثرات جو دیکھیں گے انشاءاللہ، پھر آپ بھی ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعتاً یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو اپنے اندر ایک پاور، تاثیر اور اثر رکھتا ہے۔ اور اس کی تاثیر کا ذکر اللہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ فرمایا کائنات والو، اللہ کو اللہ کے پیارے ناموں سے پکارا کرو۔ رب نے خود اس چیز کا اپنے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، تو آپ یہ اسم اعظم کیجئے انشاءاللہ۔ اسم اعظم کرتے ہوئے آپ دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ کا جلالی اور طوفانی اسم اعظم ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ جو میں آپ کو اکثر ہر ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں، آپ نے ان شرائط کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، پھر یہ آپ کے لیے کرامت ثابت ہوگا۔ وہ شرائط میں کیوں آپ کے پاس ہر ویڈیو میں دہراتا رہتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی۔ دنیا کے ساتھ ساتھ زیادہ ترجیح ہم آخرت کو دیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کو دیں۔ کھانا پینا، گھر بنانا، اولاد پیدا کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو حیوانوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ اگر ہم بھی کھا پی کر سو جائیں، اللہ کی عبادت نہ کریں، پھر ہمارے اندر اور حیوانوں کے اندر کوئی فرق تو نہیں ہے۔ اس لیے آپ ان شرائط کے ساتھ ہمارے اعمال کو کیا کریں انشاءاللہ، پھر یہ اعمال آپ کے لیے دنیا میں بھی نفع مند ثابت ہوں گے اور آخرت میں بھی نفع مند ثابت ہوں گے۔ پہلی شرط یہ ہے آپ 5 نمازوں کی پابندی کیا کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اول ما یحاسب علیہ العبد یوم القیامت الصلاۃ۔
नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से नमाज का हिसाब लिया जाएगा। फरमाया फ़इन सालुहत सालुह साइरु अमली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर नमाज अच्छी निकली बाकी अमाल भी अच्छे निकलेंगे। व इन फासुदत फासुदत साइरु अमली, अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं अगर नमाज में कोई कमी और ख़राबी निकली बाकी तमाम अमाल बेकार हो जाएंगे। तो नमाजों की पाबंदी कीजिए। नंबर 2, दूसरी शर्त यह है हर नमाज के बाद 3 मरतबा पहला कलमा और 3 मरतबा पैगंबर अलैहिस्सलाम पे दुरूद शरीफ पढ़ने का मामूल बना लीजिए। इसका भी फ़ायदा दुनिया में ये होगा अल्लाह हमारे कारोबार में, रिज़्क़ में, औलाद में बरकतें पैदा फरमाएगा और मरते वक़्त अल्लाह हमारी ज़बान पर कलमा तय्यबा जारी फरमा देगा। और तीसरी शर्त यह है हम रब ताला के हुज़ूर गुनाहों से तौबा कर लें, रब से सुलह कर लें। और चौथी शर्त यह है हमारे अमाल में से, हमारे वज़ाइफ में से कोई भी वजीफ़ा करने से पहले अपनी ताकत के मुताबिक सदका ज़रूर दिया करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अस्सदक़तु रद्दुल बला, फरमाया कायनात वालों सदका मुसीबतों को दूर कर देता है, सदका मसाइब को दूर कर देता है। इन 4 शराइत करने के बाद फिर आप ये अमल करें, इस अमल का असर आप खुद देख पाएंगे। वो वजीफ़ा क्या है? निहायत ही मुख्तसर भी है और निहायत ही शानदार भी है। अल्लाह का जलाली तूफ़ानी इस्म आज़म। और मज़े की बात यह है इस वजीफ़ा के लिए कोई एक नमाज मुख्तस नहीं है। किसी भी नमाज के बाद आप रोज़ाना की बुनियाद पर जब तक आपका काम ना हो आप ये अमल करते रहें। सुबह की नमाज के बाद भी आप कर सकते हैं, ज़ोहर की नमाज के बाद भी आप कर सकते हैं, असर के बाद भी आप कर सकते हैं, मगरिब के बाद भी कर सकते हैं, इशा के बाद भी कर सकते हैं, तहज्जुद में भी कर सकते हैं, अव्वबीन में भी कर सकते हैं, सलातुल इशराक में भी। जिस नमाज में आपके लिए आसानी हो, वक़्त हो, तब आप ये वजीफ़ा और अमल कर सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर 120 मरतबा ये इस्म आज़म पढ़िए। वो क्या है? वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। ये अल्लाह का इस्म आज़म रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद 120 मरतबा पढ़कर अल्लाह के हुज़ूर अपनी हाजत अल्लाह के सामने रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी जो भी जायज़ हाजत होगी, जायज़ ख्वाहिश और तमन्ना होगी, रब ताला इस इस्म आज़म की बरकत से आपकी मुराद पूरा फरमा देगा एक दिन के अंदर। एक